بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا پیغام قرآن کا چھٹا سبق ہے۔ تو سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، تو پہلی آیت مبارکہ ہے 149 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اطاع یطیع اطاعتاً، کسی کی بات ماننا، پیروی کرنا، اگر تم اطاعت کرو گے الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تو یردوکم، وہ تم کو لوٹا دیں گے۔ ردّا یردو کا معنی ہوتا ہے لوٹانا، کہتے ہیں اس نے میری بات رد کر دی، یعنی واپس لوٹا دی، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے علی اعقابکم، تمہارے ایڑیوں کے بل، یعنی جو حضرات صحابہ کرام تھے وہ کفر سے یا شرک سے اسلام کی طرف آئے تھے، تو ایڑیوں کے بل واپس لوٹانے کا کیا مطلب ہوا؟ واپس کافر بنا دیں گے۔ فتنقلبوا، پھر تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، نقصان والے بن کر۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ واقعہ کہ کیا پیش آیا، جب احد کا موقع تھا تو شیطان نے یہ بات اڑا دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس پر منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو پھر ہم ان کے مذہب اور دین پر کیوں ہیں؟ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ساری لڑائی بھڑائی ختم ہو جائے، رولے ہی ختم ہو۔ چلو وہ تو شہید ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں اسی دین کی طرف چلے جانا چاہیے جس سے ہم آئے تھے، اور اسی ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ختم ہو جائیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایمان والو، تم ان کافروں کی بات نہ ماننا، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں کافر بنائیں، وہ تو منافق ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ تم نقصان میں جاؤ، اور ظاہری بات ہے جو ایسا کرے گا وہ نقصان میں جائے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی، اور وفات کے موقع پر جو حضرات صحابہ کرام کا غم اور تکلیف کی وجہ سے از خود رفتہ ہو جانا تھا، اس وقت جو صحابہ کرام کو سنبھالنے کے لیے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے تھے، تو وہ تو ظاہری بات ہے اگر آپ علیہ السلام وفات پا جاتے تو اب وہ احکامات کس پر اترتے؟ نبی تو کوئی ہے نہیں۔ تو کیا ہوا، یہ احد کے موقع پر یہ منظر ایک بنا دیا گیا، گویا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ کفار بھی یہی کہنے لگ گئے اور مسلمان بھی یہی کہنے لگ گئے۔ اب اس کے دو فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور انہوں نے جو مسلمانوں سے باتیں کہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آنے تھے وہ ان آیات کی شکل میں آ گئے، یہ فائدہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے، اور پریشان ہونے کی وجہ سے بعض حضرات کہنے لگے کہ اب ہمارے جینے کا کیا فائدہ، اور کفار کے مجمع میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بعضوں سے تلواریں چھوٹ گئی اور ہارے دل کے ساتھ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ یہ جو ان کی کیفیت ہوئی تھی، اس کیفیت کے موقع پر جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے چاہیے تھے وہ یہ آئے کہ وما محمد الا رسول،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ افئمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ وفات پا جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ظاہری بات ہے انہوں نے واپس بھی جانا ہے، تو ان کی وفات یا شہادت پر تم لوگ اس قدر مایوس ہو جاؤ گے اور اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ بیٹھو گے؟ تو یہ احکامات نازل ہو گئے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرات صحابہ کرام کے اوپر غم اور شدت کے بادل چھا گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کرام کو حوصلہ دیا اور ان کو دلاسا دیا انہی آیات کو پڑھ کر جو اس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اس کا ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسری بات، یہ دو باتیں ہوگی، یعنی ایک تو منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، دوسرا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہونے چاہیے تھے وہ نازل ہو گئے۔ تیسرا ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ کفار ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو بدلنے کے اور مسلمانوں کو دوبارہ سے کافر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ وہ کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کبھی بھی وہ اپنے اس مشن سے باز نہیں آئیں گے۔ آج کا جدید میڈیا، آج کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اسی کام پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے عوام کے لیے میرا یہ میسیج اور پیغام ہے کہ اگر آپ کے عقائد ابھی مضبوط نہیں ہیں، اگر آپ کا علم تفسیر اور علم حدیث اور علم عقائد کے اوپر کامل مطالعہ نہیں ہے، تو کبھی بھی یہ نئے جو اسکالرز اٹھ رہے ہیں نا، جو جن کا کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں اور کیا پڑھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں نہ سنیں، ورنہ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں اس قدر فتنے ہوں گے کہ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام تک کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح تک کافر ہو جائیں گے، یعنی ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ جو اس زمانے کے اندر جو فتنے برپا ہو رہے ہوں گے، ان فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہو۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے کہ یہ منافقین، یہ کفار ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے ایمان پر اور ان کے نظریات پر ہمیشہ حملے کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہمیں اس آیت مبارکہ سے پیغام مل گیا۔ دوسری آیت مبارکہ ہے 156 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین کفروا، ان کافروں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا یا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، وہ ان کے بھائی چاہے نسبی تھے چاہے دینی ان کے مذہبی بھائی تھے، ان کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ کسی سفر میں گئے، او کانوا غزا، یا کسی غزوے کے اندر کسی جنگ میں شریک ہوئے، کہ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے۔ اگر وہ سفر میں نہ جاتے اور جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے، موت سے بچ جاتے۔ اور لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت بنا دیتے ہیں، افسوس بنا دیتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔
اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، کیا سبق ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کافروں کی ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کفار منافقین یہ اپنے دینی یا اپنے مذہبی یا اپنے نسبی بھائیوں سے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر سفر میں چلے گئے، اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، وہ ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو گئے اور وہاں مارے گئے، اگر وہ جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مرنا سفر کی وجہ سے ہوا، قتل ہونا، شہید ہونا جنگ میں جانے کی وجہ سے ہوا، حالانکہ انہیں اس چیز کا یقین ابھی تک نہیں آ رہا کہ موت تو اللہ دیتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ موت تمہیں وہاں بھی آ کر پکڑ لے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ غزوے میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، نہ شہید کیے جاتے، تو غزووں کے اندر یا جنگوں کے اندر اگر موت ہوتی اور شہادت ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تو وہ بھی شہید ہو جاتے، وہ بھی نہ بچتے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے اندر بنیادی کیا فرق ہے۔ یعنی بیماری مسلمانوں پر بھی آ رہی ہے، کفار پر بھی آ رہی ہے، مر کافر بھی رہے ہیں، مسلمان بھی مر رہے ہیں، علاج مسلمان بھی کرواتے ہیں، کافر بھی کرواتے ہیں۔ اچھا، غمی خوشی کفار کو بھی مل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے، لیکن مسلمان علاج کرواتا ہے، علاج کے باوجود صحت نہیں ملتی یا مریض وفات پا جاتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی مرضی، میں نے تو کوشش کی لیکن اللہ کا امر غالب۔ یہ ہے عقیدہ تقدیر کہ آپ اپنی تئی کوشش کرو اور اسباب اختیار کرو، ان کے اختیار کرنے کے باوجود اگر تمہاری کوشش کے خلاف رزلٹ آیا تو کہہ دو کہ اللہ کا حکم غالب آ گیا، میرے ذمہ کوشش تھی جو میں نے کر لی۔ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اجمالی کوشش کرو، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرو کہ میں یہی کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اس سے زیادہ میری قدرت کے اندر نہیں تھا۔ اس عقیدے کی وجہ سے ایمان والوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ان کا غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن کفار کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کبھی ڈاکٹر کا جا کر گریبان پکڑیں گے، کبھی وہ میڈیسن کا قصور نکالیں گے، کبھی وہ اپنے چہرے کو اور بالوں کو نوچیں گے، کبھی وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کہ تیری غلطی کی وجہ سے یہ ہوا، تو نے صحیح علاج نہیں کیا، تو نے وقت پر مریض کو یہاں نہیں پہنچایا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان کے دل میں لگی غم کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ دیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب کا امر غالب آ گیا، میرے ذمے جو تھا وہ میں نے کیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو مت کہا کرو۔ یہ لو انہوں نے بھی کہا تھا کفار نے، اگر وہ ہمارے پاس آ جاتے۔ لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، لو کا معنی کاش بھی کرتے ہیں کہ کاش میں اگر اچھے ہاسپٹل میں لے جاتا تو مریض بچ جاتا، کاش میں اگر 1 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتا مریض کو لے کر تو مریض بچ جاتا، کاش میں اسلام آباد لے جاتا، کراچی لے جاتا تو میرا مریض یوں نہ وفات پاتا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ کاش کاش مت کہا کرو، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ لو یعنی کاش کہنا یہ شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بس تم کہو جو اللہ کی تقدیر میں تھا وہ غالب آئے، جو اس کی چاہت تھی وہ پوری ہو گئی، بس اس سے آگے کچھ مت کہو۔ تو اس میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑا حوصلے کا سبق ملتا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل حالات میں، اپنی ابتلاؤں میں، اپنی بیماریوں میں ایک حوصلے کا جو کلمہ ملتا ہے وہ یہ ہے
تو یہ کفار اس کے قائل نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، ہمارے پاس ہوتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرمایا یہ صرف ان کے دلوں میں ایک حسرت ہے، ایک افسوس ہے، ان کا غم بڑھے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مارتے بھی اللہ ہیں، زندہ بھی اللہ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے سب کچھ اللہ کی نظر میں۔ ٹھیک ہے جی، اس کا یہ وضاحت ہوگی۔ تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ آل عمران کی آخری آیت ہے، 200 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا، ربط سے ہے، ربط کا معنی باندھنا ہوتا ہے، مطلب اپنے سرحدوں کی حفاظت میں بندھے رہو، یعنی مضبوطی سے ٹھہرے رہو، اللہ سے ڈرو، یقیناً تم لوگ فلاح پا جاؤ گے، لعلکم تفلحون۔ یہ لعل کا معنی ویسے ہوتا ہے شاید، یہ بادشاہوں کا خطاب ہوتا ہے، یہ بادشاہانہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، شاید تم کامیابی پا جاؤ۔ تو بہرحال تو اس کے اندر پہلے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اصبروا کی پہلے بھی ہم نے تشریح کی تھی کہ صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنا اور اس کے اندر جو مشقت آئے اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ دوسرا گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا، اس پر جو مشقت آئی اس پر صبر کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو تقدیر میں انسان پر آفتیں، بلائیں، بیماریاں، افتادیں لکھی ہوتی ہیں ان کو برداشت کرنا، یہ تینوں قسمیں صبر کے اندر داخل ہیں۔ صبر کرو، یہ صبر میں آ گیا۔ وصابروا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، جمے رہو، اس میں کمزور نہیں تم نے پڑنا۔ ورابطوا، رابطوا کا معنی ہوتا ہے کہ حفاظت کرو، یعنی سرحد کی حفاظت کرو، چاہے وہ جغرافیائی سرحدیں ہوں جیسے ہمارے ملک کی سرحدیں ہیں، چاہے وہ نظریاتی اور عقائد کی سرحدیں ہوں، ان کی حفاظت کرو۔ یہ جو جغرافیائی سرحدیں ہوتی ہیں جیسے بھی کسی بھی ملک کی سرحدیں، ان کی حفاظت کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن وہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات حفاظت کرنا اپنے ملک کی سرحد کی، وہ 1 مہینہ آدمی اعتکاف کرے اور ساری رات عبادت کرے، اس سے بھی افضل۔ اور فرمایا کہ یہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والا، یہ اگر اسی حالت میں وفات پا گیا یا شہید ہو گیا، یہ ہر مرنے والے یا شہید ہو جانے والے کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کا بند نہیں ہوگا۔ گویا کہ افضل ترین صدقے جاریہ وہ اسلامی سرحد کی حفاظت ہے، کہ ویسے انسان جو صدقے جاریہ کرتا ہے، مثلاً اس نے کنواں کھدوایا یا نلکا لگوایا یا کتابیں خرید کر دے دیں یا کوئی بھی ایسا کام کیا جو اس کی وفات کے بعد بھی ان سے نفع اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو مسلسل ثواب مل رہا ہے، تو بہرحال کتابیں بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گی، مسجد بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، نئی بنانی پڑ جائے گی، نلکا بھی کبھی نہ کبھی سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ اس حالت میں وفات پائے گا یا شہید ہوگا، قیامت تک اس کے نام اعمال میں صدقے جاریہ کا مسلسل ثواب لکھا جاتا رہے گا اور مسلسل بڑھتا رہے گا۔ تو گویا کہ یہ جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، اگر وہ ان فضائل کو سن کر یہ نیت کر لیں کہ ہمارا مقصد تو اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ بدلہ لینا مقصود ہے، تو تنخواہ تو ملے گی ہی ملے گی، یہ ثواب بھی ان کو فری میں ملتا رہے گا۔ اور علماء نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ فوجی، وہ مجاہد جو اسلامی ریاست کی سلطنت اور اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے وہاں جاگنے اور پہرا دینے کی وجہ سے پورے ملک کے مسلمان
اپنی عبادات اطمینان قلبی کے ساتھ بجا لا رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب ہم دیکھیں، ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اطمینان کے ساتھ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، اپنی اولاد کی خبر گیری کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اب آپ حضرات سوچیں گے کہ یہ تو سارے فضائل مجاہدین کے لیے ہو گئے، یہ تو سارے فضائل فوجیوں کے لیے ہو گئے، ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ ہم کیسے یہ فضیلت حاصل کریں؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک راستہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود خوب اچھے طریقے سے وضو کرنا۔ یہ ناپسندیدگی کب ہوتی ہے؟ جب ٹھنڈ ہو اور گرم پانی میسر نہ ہو، پھر بھی آدمی خوب مزے لے لے کر اچھے طریقے سے وضو کرے، اور یا پھر کہیں زخم ہو اور اس سے ڈر بھی رہا ہو، لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ زخم کو بچاتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اور ایک کام دوسرے نمبر پر، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں کثرت سے جائے، بار بار جائے۔ اور تیسری بات، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل وہ منتظر ہو جائے کہ دوسری نماز کب آئے گی کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ کراہت کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا، مسجد کی طرف بکثرت جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا، یہ تین کام جو کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ گویا کہ علماء فرماتے ہیں جو یہ تین کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مجاہد اور فوجی والا ثواب عطا فرمائیں گے جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور جس کا مرنا اور شہید ہونا ہمیشہ کے لیے اس کے نامہ اعمال میں جو ہے ثواب لکھنے کا سبب بنے گا۔ جو آدمی یہ تین کام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ اس کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انہی چیزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تین آیات آج کے درس میں ہوئی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں منافقین کی حرکتیں اللہ تعالیٰ نے کھول دی، اور کس طریقے سے وہ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ان کے عقائد پر حملہ کریں گے، ہوشیار کر دیا۔ ہوشیار رہنا، وہ تمہارے عقائد کو چھوڑیں گے نہیں، انہیں تمہیں کسی حالت میں برداشت نہیں۔ ہمارا وجود اس وقت کے کفار کو، بلکہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، منافقین اور کفار اور مشرکین کو ہمارا وجود برداشت نہیں ہے، اور وہ مسلسل اس پلاننگ میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کے وجود کو ختم کیا جائے، مٹایا جائے۔ تو وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا، دھیان رکھنا۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ عقیدے کی اصلاح فرما دی۔ یہ تم لو مت کہنا، اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یہ چیز خرید لیتا تو یوں فائدہ ہو جاتا، اگر یار میں بس ہو 1 گھنٹہ پہلے میں بیچ دیتا تو میں اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتا۔ نہیں بھائی، یہ نقصان ہونا تھا۔ اگر میں بریک لگا، میں موٹر سائیکل لے کر ہی نہ جاتا تو یہ حادثہ نہ پیش آتا۔ بھائی یہ لکھا تھا، یہ ہونا تھا، تم کیسے نہ لے کر جاتے؟ تمہاری مجال تھی، یہ ہونا تھا۔ یہ کاش مت کرو، اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، اپنی حسرت اور افسوس کر کے اپنے غصے کو یا غم کو مت بڑھاؤ، خام خواہ اپنے کو تکلیف دے رہے ہو، ہونا ایسے ہی تھا۔ اور تیسری بات پر 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ صبر کرو، دشمن کے مقابلے میں ڈٹو، اور سرحدوں کی حفاظت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب اللہ کہے شاید تو پھر تو یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔